اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حاجتمند سید زادہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے سوال دراز کیا۔ حضرت نے فرمایا، آج تو کچھ نہیں، کل کوئی بندوبست کیا جائے گا۔ دوسرے روز بھی کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ بالآخر سلطان المشائخ نے اپنے نالین مبارک اس حاجت مند سید زادے کو دے دیے۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ لیکن اتفاق یوں ہوا کہ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے سلطان کے دربار میں آپ کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ راج الوقت سے نوازا۔ واپسی کے سفر میں جب لشکر ابھی دہلی سے باہر تھا اور رات کو پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت امیر خسرو اچانک چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر، حضرت محبوب الہی تو یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ تو دہلی میں موجود ہیں جو کہ یہاں سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہیں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہے ہو؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، جی ہاں حضور۔ آپ نے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا ہوا تھا مگر اور کچھ نہیں دیا۔ جب میں واپس آنے لگا تو انہوں نے اپنے بوسیدہ جوتے مجھے دے دیے۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہے میرے مرشد کے نالین پاک؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھائے۔ آپ نے ان کو پکڑا اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل موجود ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو۔ اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا۔ 7 لاکھ چیتن کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، میرا تو بس چند ہزار سے ہی گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دے دیے اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے کہ اس کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی۔ آپ نے وہ نالین مبارک مرشد حقانی کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے فرمایا، خسرو، تم نے بہت سستا سودا خریدا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ درویش نے صرف اتنی ہی قیمت طلب کی، ورنہ میں تو قیمت میں اپنا سارا مال تو کیا شاید جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا۔ یہ مرشد حقانی سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار تھا۔ حضرت سلطان الاولیاء نے آپ کے لیے ہی فرمایا تھا کہ اگر حکم شرع مانے نہ ہوتا تو میں اپنے بعد وصیت کر دیتا کہ مجھے اور خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اتنی دولت دینے کے باوجود جب بھی وہ شخص آپ کے پاس حاضر خدمت ہوتا تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ انہی ایام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہی کی خاطر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محل چھوڑ دیا تھا۔ یہ صدمہ ناقابل تلافی تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ ہر شخص کو ایسا ہی صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے اور ہر انسان کو ایک دن اس دنیا فانی سے جانا ہے۔ بے شک حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو سے کون واقف نہیں ہے۔ ایسی تحریریں سننے کے بعد انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں کوئی سناتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ اس سے یقیناً روح کو سکون ملتا ہے اور نیکی کی ترغیب بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی مزید ویڈیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ایسی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔